میں پیغمبر کا صحابی یا پیغمبر کے کئی صحابہ موجود ہیں تو سوال کرنے والا مطمئن ہو جاتا کہ انشاءاللہ بفضل خدا ضرور اللہ پاک اس صحابی کی عزت اور توقیر کی وجہ سے فتح عطا فرمائیں گے. یعنی اللہ کے ہاں اتنی عزت اور مقام. آپ کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے، ناراض نہیں ہو سکتے، اس پہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کے درمیان فیصل نہیں بن سکتے، ان کی غلطیوں اور خطائیوں پہ آپ کو بولنے کا کسی طرح کا کوئی حق اللہ نے تمہیں نہیں دیا. خواہ وہ ادنا صحابی ہو یا اعلی درجے کا صحابی ہو. کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. یہ بھی صحبت محمد الرسول اللہ کا ایک درجہ ہے. اور کچھ ایسے تھے جو دور دراز کا سفر کر کے آئے، کلمہ اسلام کا پڑھا، پیغمبر کی زیارت کی، کچھ لحظے اور کچھ لمحے، کچھ ساعتیں اپنی زندگی کی پیغمبر کے ساتھ گزاریں، اور پھر واپس اپنے علاقے میں گئے تو پھر زندگی بھر پیغمبر کے ساتھ ملاقات بھی نصیب نہ ہوئی. یہ بھی پیغمبر کا صحابی ہے. اس نے اپنی ساری زندگی یا زندگی کا زیادہ حصہ پیغمبر کے ساتھ گزارا تو بھی اسے پیغمبر کے صحابی ہونے کا درجہ ملا. خواہ وہ اپنی زندگی کا ایک لحظہ بھی پیغمبر کے ساتھ گزارا تب بھی اسے صحابی ہونے کا درجہ ملا. صحابی ہونے کے وہ فضائل اور وہ کمالات جو میرے رب نے عطا فرمائے ہیں وہ ہر طرح کے صحابی کو بغیر کسی فرق کے اللہ پاک نے عطا فرما دیے ہیں. سب اس میں شامل ہیں. بے شمار ان کے فضائل ہیں اور مابہل امتیاز چیزیں ہیں. ان میں سے ایک فرق عام انسان اور صحابی کے درمیان یہ ہے، کسی انسان کو دنیا میں یہ معلوم نہیں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے یا ناراض ہے. کسی کو کوئی معلوم نہیں. خواہ وہ ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری زندگی وہ عبادتیں کرتا رہے، مگر اس کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی قطعی اور حتمی دلیل نہیں ہے تو یہ فیصلہ کر سکے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے. خواہ وہ تابعی ہو، خواہ وہ مجتہد ہو، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ دنیا کا بادشاہ ہو، خواہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کے سخی ہو، کوئی انسان بھی ہو، کسی انسان کو اللہ کی رضا یا عدم رضا کا کوئی پتہ نہیں ہے. مگر صحابی کو یہ تقدس میرے رب نے عطا کیا ہے کہ صحبت ساری زندگی کی نصیب ہو یا ایک لحظے کی نصیب ہو، یہ قطعی اور حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو چکا ہے. اور جس پہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا. جس پہ اللہ راضی ہو جائے اللہ پھر کبھی اس سے ناراض چاہے جو بھی کرتا رہے. راضی ہونا یہ اللہ کی صفت قدیمہ ہے، صفت حادثہ نہیں ہے. صفت قدیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب سے راضی ہوا تو ہمیشہ راضی ہوا. اور صفت حادثہ وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی آ گئی، کبھی ختم ہو گئی، کبھی ناراض، کبھی
ناراض کبھی راضی، کبھی غصے میں، کبھی پیار میں، کبھی سخی تو کبھی بخیل، تو کبھی کوئی صفت انسان میں وصف بدلتے رہتے ہیں، رب کے وصف بدلتے نہیں۔ اللہ حلیم ہے تو ہمیشہ کے لیے، اللہ غفور ہے تو ہمیشہ کے لیے، اللہ رازق ہے تو ہمیشہ کے لیے، اللہ سمیع ہے تو ہمیشہ کے لیے، اللہ علیم ہے تو ہمیشہ کے لیے، اللہ قدیر ہے تو ہمیشہ کے لیے۔ مگر انسان کبھی کوئی کام اس کے بس میں ہوتا ہے تو کبھی بس میں نہیں ہوتا۔ اللہ کی تمام صفتیں وہ قدیمی ہوتی ہیں، دائمی ہوتی ہیں، ابدی ہوتی ہیں۔ تو یہ رضا کی صفت میرے رب کی جو ہے یہ قدیمی صفت ہے۔ اللہ جس پہ راضی ہو گیا پھر اللہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا، چاہے دنیا میں جو بھی کرتا رہے سو کرتا رہے۔ اگر پھر تم یہ کہو کہ اللہ ان پہ ناراض ہوا تو رب کی صفت کو حادث ہونا ماننا پڑے گا، جو ایک عقیدے کے بالکل اور نظریے کے بالکل قطعی طور پہ خلاف ہے۔ تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے، جن جن صحابہ کرام جو سچے مخلص تھے، ایک تو وہ تھے جو منافق تھے، وہ نہیں، جو ایمان لائے، بعد میں جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، غلطیاں ہوتی رہیں، کوتاہیاں ہوتی رہیں، خطا ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، میرا اللہ ان سے ناراض ہے۔ اور جب اللہ ناراض نہیں ہوتا تو اللہ مخلوق کے کسی فرد کو کیسے اجازت دیتا ہے تو میرے پیغمبر کے صحابی پہ ناراض ہو جا؟ ایک وہ جہلم کا چوہا مرزا جہلمی، جس نے پیغمبر کے صحابہ کے اوپر اتنی بڑی جرأت اور جسارت کر کے کہا کہ ہم اس وقت ہوتے تو علی کی حمایت میں ہم امیر معاویہ کے خلاف تلوار نکال لیتے، ہم مغیرہ بن شعبہ کے خلاف تلوار نکال لیتے، عمر بن عاص کے خلاف ہم تلوار نکال لیتے۔ تیری کیا حیثیت ہے گندی نالی کا کیڑا؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ میرا رب یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ ایسا راضی ہوا، ایسا خوش ہوا کہ پھر جو ہوتا رہے سو ہوتا رہے، میں اللہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب اللہ راضی ہے تو کسی اور کو کہنے کی میرا اللہ کچھ اجازت نہیں دیتا۔ یہ وصف ہے صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ قرآن مقدس دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ جڑے ایمان لے آندا عمل صالح پیغمبر دی سنت دے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ اس آیت دا سب تو پہلا مصداق پیغمبر دے یار نے، پیغمبر دے اتے ایمان لے آن والے، انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ فرمانن اولئک ہم خیر البریہ۔ میرا پیغمبر میں مشرکین دا بھی ذکر کیتا ہے، انہاں دے انجام دا بھی تذکرہ کیتا ہے، میں اہل کتاب یہود و نصارہ دا بھی ذکر کیتا ہے، انہاں دے انجام دو بھی بیان کیتا ہے، اور تیرے پیغمبر میرے پیغمبر تیرے یاراں دا میں تذکرہ پیا کرنا۔ اولئک ہم خیر البریہ۔ مینوں اپنے تقدس تے جلال دی قسم ایڈے خیریت والے، ایڈے عظمت والے، ایڈے مقام والے، ایڈے اونچے
اونچے درجے والے کہ ساری دی ساری دنیا والے، تمام مخلوقات والے، فرشتے بھی مل کے آ جان، جنات بھی مل کے آ جان، انسان بھی مل کے آ جان، فقہاء علماء بھی مل کے آ جان، سخی تے سخاوت دا درجہ پانے والے بھی آ جان، شب زندہ دار بھی آ جان، صاحب عظمت تے وقار بھی آ جان، پرا پنچایت والے، علم و دانش تے فہم والے بھی آ جان۔ میں اللہ اعلان پیا کرنا اولئک ہم خیر البریہ، محض اعلان نہیں ہے، محض گل نہیں ہے، میں اللہ قسم اٹھا کے پیا کہنا تیرے ادنا تو ادنا صحابی دا بھی مقابلہ کرنے دی کسے دے اندر طاقت نہیں ہے، اے دے درجے تک کوئی پہنچ نہیں سکدا، انہاں دے مقام تک نہیں پہنچ سکدا، انہاں دی حیثیت تک کوئی نہیں پہنچ سکدا، انہاں دے درجے تے توقیر تے وقار دیاں جڑیاں میں سرحداں بنائیاں نے، انہاں سرحداں تک بھی کائنات دا کوئی انسان نہیں پہنچ سکدا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہاں دا مقام میں تانوں دسنا پیا تے کیڑے طریقے نال پیا دسنا، جزاؤہم عند ربہم، انہاں دا بدلہ میں اللہ نے پکا کر دیتا ہے، انہاں دی جزا تے انہاں دا صلہ میں اللہ یکتا میں نے ایسا قطعی یقینی بنا دیتا ہے کہ انہاں دے جزا دے اندر یا صلے ملنے دے اندر کوئی شک نہیں ہو سکدا، قطعاً کوئی ریب پیدا نہیں ہو سکدا۔ اے دنیا دے انساناں نو اپنے انجام دا پتہ نہیں ہوندا، کسے عالم نو اپنے انجام دا پتہ نہیں ہے، کسے پیر نو اپنے نتیجے دا پتہ نہیں ہے، کسے بادشاہ نو اپنی موت دا پتہ نہیں ہے، او دا خاتمہ کیڑی شے تے پیا ہوندا انہوں کوئی علم نہیں ہے، اگر پیغمبر دے ایمان دیاں تے پیغمبر دے یاراں دے ایمان دیاں شہادتاں بھی اللہ پیا دیندا ہے، پیغمبر دے یاراں دے ایمان دیاں شہادتاں بھی قرآن دیندا پیا ہے، انہاں دی زندگی دے کمال دیاں شہادتاں بھی قرآن پیا دیندا ہے، انہاں دے اندر دی طہارت تے صفائی دیاں گواہیاں بھی قرآن پیا دیندا ہے، انہاں دے انجام نو بھی قرآن بیان پیا کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانن قرآن انہاں دا انجام کیڑا ہے، جزاؤہم عند ربہم، ہاں کسے انسان نو اپنا کوئی پتہ نہیں میرے نال کی بڑھنا تے کی نہیں بڑھنا، ساری زندگی جے بندہ عمل کردا رہے تاوی بندہ خوف دے اندر ہوندا ہے پتہ نہیں میرے نال کی بڑھنا ہے، مگر پیغمبر دے یاراں دا تقدس ویکھو، انہاں دا کمال ویکھو، اللہ تعالیٰ فرماندے انہاں دے صلے تے مزدوریاں تے اجر میں اللہ نے ایڈا پکا کر دیتا ہے، میں اپنے ہاں محفوظ کر کے رکھیا ہے تے کیڑیاں چیزاں دیڑیاں نے، جزا جمع دا مقابلہ جمع نال پہ آندا ہے، جزاواں تے وکھے وکھے ہیں، صدیق دا درجہ تے مقام ہو رہا ہے، فاروق دی جزا ہو رہا ہے، عثمان غنی دا مقام ہو رہا ہے، علی حیدر کرار دا مقام ہو رہا ہے، معاویہ ابو سفیان دا مقام ہو رہا ہے، عشرہ مبشرہ دا مقام ہو رہا ہے انتے سارے دے مقام وکھو وک، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے دا ربہم سارے دا اپنے اپنے معیار دے مطابق جو میں اللہ نے درجہ بڑھایا اپنے ہاں محفوظ کر کے رکھیا ہے، او کیڑا درجہ ملدا پیا ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، او جنت والی نعمتاں، او جنت والا مقام میں اللہ دے انہاں دے نام منتقل کر دیتا ہے، کوئی نہ کولو کھو نہیں سکدا، کوئی نہ کولو لے نہیں سکدا، اس جنت دے مقام دے ملان دے اندر کوئی شک نہیں آ سکدا، نالی اللہ تعالیٰ فرماندے نے خالدین فیہا ابدا
میں اللہ نے زندگی بھی ابدی بنا دیتے، نعمتاں بھی ابدی بنا دیتیاں، عزتاں بھی ابدی بنا دیتیاں، میں نے توقیر بھی ابدی بنا دیتی، حیاتی بھی میں اللہ نے ابدی بنا دیتے، خوشیاں بھی میں اللہ نے ابدی بنا دیتیاں، راحتاں بھی میں اللہ نے ابدی بنا دیتیاں، لذتاں بھی میں اللہ نے ابدی بنا دیتیاں، حسن بھی میں اللہ نے ابدی بنا دیتا، صحت بھی میں اللہ نے ابدی بنا دیتے، جوانی میں اللہ نے دائمی تے ہمیشہ والی عطا کیتی ہے، خالدین فیہا ابدا۔ نال اللہ تعالیٰ فرما دے دنیا والو کیویں انہاں دے مقام تک کوئی پہنچ سکدا ہے؟ اج میں اللہ وکھرا اعلان پیا کرنا، رضی اللہ اللہ تعالیٰ فرما دن میں وکھرا اعلان پیا کرنا، سن لو کہ نات والے گواہ ہو جاؤ، میں اپنے پیغمبر دے یاراں نال ایڈا راضی ہویا کہ کدے ناراض نہیں ہوواں گا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دے یاراں دا تقدس قرآن بیان پیا کردا، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ انہاں تے راضی کیوں ہویا، ورضوا عنہ کہ پہلے او رب تے راضی ہو گئے، اللہ دے اتے خوش ہو گئے، اللہ انہاں نال جو کردا رہا ہے راضی رہے، بچے میرے رب نے انہاں دے ذبح کروا دیتے مگر اللہ تے راضی رہے، انہاں دیاں جائیداداں لٹیاں گیا مگر اللہ تے راضی رہے، وطنوں بے وطن ہو گئے تاوی اللہ تے راضی رہے، اپنی عزتاں اپنی اکھاں دے سامنے لٹ دیاں ویکھیاں مگر اللہ تے راضی رہے، انہاں دیاں گردناں دے اوتے شورے تے تلواراں چلیاں مگر اللہ تے راضی رہے، مہینہ مہینہ کھانے واسطے کچھ نہیں پیا ملدا تاوی اللہ تے راضی رہ گئے، او میاں دہک دے انگاریاں دے اوتے لٹا کے تے کفر دا مطالبہ کیتا جاندا کہ کفر دا کلمہ مگر اللہ دیاں صداواں رب دی توحید دا علم بلند کر کے اللہ دے اوتے ایمان دا اعلان کردا ہے تاوی راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دے میں انہاں دے دل دے اندر نہیں جھا کے تے جھاتیاں مار کے ویکھیا ہے، میرے علم دے اندر تے انہاں دے دل دے اندر سوائے رضا دے کچھ نظر نہیں آیا، تائیں اللہ تعالیٰ فرما دے رضی اللہ کہ میں اللہ ایڈا راضی ہو گیا، اور انہاں کو غلطی بھی ہو گئی تے میں ناراض کوئی نہیں ہونا، میں ناراض کوئی نہیں ہونا، تے جڑا جہان دے ذہن بھی گندا تے زبان بھی گندی، تے جڑا مجسمہ گندگی بن کے آیا، جڑا بکدا تا بھی گند بکدا، جے سوچدا تا بھی گند سوچدا ہے، جے لکھدا تا بھی گند لکھدا ہے، انہوں کیڑی حیثیت کس نے دیتی ہے تو صحابہ دے زبان درازی کردا رہا؟ اللہ نے آپ انہاں دی حفاظت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تے پیغمبر نو انہاں دے خلاف نہیں بولن دیندا، تو کڑے باغ دی مولی ہے۔ اللہ بھی آکھیا ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں ہاں ہاں، اللہ شاء قرآن دی سمجھ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ہائے ہائے ہائے، اللہ اپنے پیغمبر نو کہندا ہے میرا پیغمبر جے تیرے دل وچ اتنا بھی خیال پیدا ہویا انہاں نو اٹھا دیاں تے انہاں دی جگہ تے ابو جہل تے انہاں دی پارٹی نو بٹھا دیاں تاکہ میری گل تسلی نال سنن، انہاں دا مطالبہ ہے جے بلال بیٹھا تے اسی کوئی نہیں آندے، صہیب بیٹھا تے اسی کوئی نہیں آندے، سلمان بیٹھا تے اسی تواڈی محفل وچ نہیں آندے، انہاں نو اٹھا ساڈی عزت دے خلاف ہے انہاں غریباں نال بیٹھا، انہاں نو اپنی محفل تو دور چا کر سانو 5-10 منٹاں واسطے علیحدہ ٹائم چا دے تے اسی گل تیری سن لینے ہاں۔ میرا اللہ کہندا میرا پیغمبر جے تو اے کیتا تے تو ایڈا نا انصاف ہوئے گا کہ میں تینوں ظالماں دی لسٹ تیرا نام لکھ دیاں گا۔ اللہ پیغمبر نو اتنی دھمکی دے رہا ہے تے جڑا اے آکھے میں صحابہ دے خلاف تلوار کڈ لیاں گا او کی بنے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ قرآن دے سمجھ نصیب فرمائے۔ بھائیو فتنہ دا دور ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، قرآن و سنت نال جوڑ کے رکھو، ورنہ ایمان بھی برباد تے عقیدہ بھی برباد تے عمل بھی برباد، نت نئے فتنے، فتنے تے فتنہ، فتنے تے فتنہ۔ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ فرماندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرق نہیں کیتا
ابو بکر صدیق ہے تاوی رضی اللہ، عمر فاروق دا نام آیا تاوی رضی اللہ، عثمان غنی سامنے آیا تاوی اعلان ہوندا ہے رضی اللہ، معاویہ بن نبی سفیان آیا تاوی اعلان ہوندا ہے رضی اللہ، حسن و حسین دا تذکرہ ہوندا ہے تاوی اعلان ہوندا ہے رضی اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کسے صحابی دے درمیان میرے رب نے فرق نہیں کیتا، جیڑیاں نعمتاں دتیاں ساریاں دتیاں، صداقت بھی سب نو عطا فرمائی، امانت بھی سب نو عطا فرمائی، کامیابی بھی سب نو عطا فرمائی، جنت دے وعدے بھی اللہ نے سارے نال کیتے ہیں، کسے دے درمیان کوئی فرق نہیں رکھیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اے پیغمبر دا صحابی ہے، پیغمبر دا صحابی ہے، اے پیغمبر دے اتے ایمان لے آندا ہے، پیغمبر دے اعلی درجے دا صحابیاں وچوں ایک صحابی بن کے آیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اے صلح حدیبیہ دے بعد مسلمان ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر انہاں دے بارے بہت کچھ فرما دے ہوندے سن، پیغمبر کریم نے انہاں دے حق دے اندر دعاواں فرمایا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے رمضان دا مہینہ، رمضان دیا مبارک گھڑیاں، رمضان دے مبارک لمحات نے، سحری دا وقت پہ آندا ہے، قبولیت دا وقت ہوندا ہے، آسمان نے دنیا دے اوتے رب دی رحمت آ کے اعلان کر دی ہے کوئی منگن والا میں انہوں اپنی رحمت نال بھر دیا، میں اپنی انعامات نال تے نعمتاں نال انہوں نواز دیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر سحری دا وقت ہے، ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اللہ دے پاک پیغمبر نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہلم الی الغداء، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے امیر معاویہ نو او معاویہ او معاویہ او معاویہ او کافراں واسطے بن کے آیا حاویہ، او معاویہ ادھر آ جا ادھر آ جا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امیر معاویہ نو بلا کے فرماندے ہلم الی الغداء المبارک، اے سحری دا کھانا آ گیا ہے، روزہ جو رکھنا ہویا او دے واسطے کھانا آ گیا حاضر ہو گیا ہے، اے برکتاں والا کھانا ہوندا ہے۔ سحری دے ٹائم جڑا بندہ روزہ رکھنے واسطے سحری پیا کردا ہوندا ہے او دے اندر اللہ پاک نے خیر تے برکت رکھی ہوندی ہے، اے برکتاں والا تے خیر والا کھانا آ جا۔ حضرت امیر معاویہ نو اللہ دے پاک پیغمبر بلا کے انہاں نو اپنے نال بٹھا کے کھانا پہ کھواندے نے، کیونکہ پیغمبر دی بیوی امیر معاویہ دی بہن ہے، امیر معاویہ دی ہمشیرہ ہے، او پیغمبر دا برادر نسبتی بھی بندا پیا ہے، پیغمبر دا سالہ بھی بندا پیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے آج امیر معاویہ انج امیر معاویہ ہے پیغمبر دے نال بیٹھ کے کھانا کھاندا رہیا ہے، جدوں فارغ ہو گئے صحابی رسول فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کلمات میں اپنے کنا نال سنن، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ دے پاک پیغمبر انج ہاتھ بلند کر کے فرما دے میرے اللہ میں بڑیاں دعاواں تیرے کولوں منگیاں نے، کدے مینوں مایوس نہیں کیتا، خالیت روانہ نہیں کیتا، اج وقت منگنے دا بھی آ گیا، میں اپنے صاحب امیر معاویہ واسطے پیا منگدا علم الکتاب، میرے اللہ انہوں کتاب دا علم عطا فرما، قرآن دا علم عطا فرما، قرآن دا نہیں عطا فرما، قرآن دے جوہر نو تے قرآن دیاں خوبیاں تے کمالات نو حاصل کرن دا فن عطا فرما۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے والکتاب تے کتاب تے حساب دا علم دے دے تے نالے فرماندے واقعی العذاب، میرے اللہ انو جہنم تے عذاب تو بھی ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر دعاواں پہ منگ دے تے میرے پیغمبر نے جدو کوئی دعا کیتی ہے قبولیت دے نتائج سامنے آندے گئے،
میرا پیغمبر جدو دعا منگ لوے تے بارشاں واسطے تے رکن دے اندر نہیں آندیاں. میرا پیغمبر جے مدینہ واسطے برکت دی دعا چکرے اللہ اٹھے بے برکتی آن نہیں دیندا. امیر معاویہ واسطے بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا منگیاں نے. بڑے بڑے فضائل تے کمالات اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں واسطے بیان فرمائے نے. امیر معاویہ جدو مسلمان ہو کے آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کاتب وحی بنا لیا. کیا بنایا؟ صرف یہ دو تے گل کرنی ہے. کاتب وحی بنا لیا یعنی کاتب وحی دا مطلب یہ ہوتا ہے جدو قرآن دیاں آیتاں آندیاں تے امیر معاویہ نو بلایا جاندا آ قرآن دیاں آیات لکھ کے محفوظ کر لے. تے جدو کسے نو خط لکھنا ہوندا امیر معاویہ نو بلایا جاندا آ خط لکھ تے خط جڑا نہ روانہ کیتا جاندا. جے کسے بادشاہ والوں خط آ جاندا امیر معاویہ نو آکھیا جاندا تو خط پڑھ کے سنا تو خط پڑھ کے سنا. اللہ دے پاک پیغمبر نے کاتب وحی ہونے دا انہاں نو مقام عطا فرمایا ہے. امیر معاویہ وہ بندہ ہے جس نے پہلے بحری بیڑے بنا کے سمندر پار جا کے جہاد کیتا ہے. تے دا تذکرہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان نال فرما دیتا ہے. بخاری دے اندر روایت موجود ہے, کئی سارے مقامات موجود ہے, کتاب الجہاد فضائل دے اندر بھی موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک خالہ ہے جیدا نام ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دی رضائی خالہ لگ دی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اکثر انہاں کو آندے جاندے انہاں دے گھر دے اندر تشریف فرما جاندے. مائی صاحب پیغمبر دی خدمت بھی کر دے, ون پون نے کھانے بھی پکا کے پیغمبر نو دے دی, حتیٰ کہ پیغمبر نو پانی پیان دے, حتیٰ کہ پیغمبر دے سر نو بھی صاف کرنا شروع کر دیں دے. خالہ جو ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے, ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر گئے اپنے خالہ ام حرام دے گھر دے اندر تے آرام فرمایا. دن دا وقت ہے تے دن دے وقت دے اندر نیندر تو اللہ دے پاک پیغمبر اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے. انج پسینے دے قطرات پیغمبر دے چہرے دے اوتے انج حیرانگی دے اندر آ کے بیٹھے نے. مائی صاحبہ دوڑ کے گئی ہے تے پیغمبر کو سوال کیتا یا رسول اللہ حیران کیوں بیٹھے ہو, پریشان کیوں ہو؟ نبی علیہ السلام فرما دیں انی رأیت فی المنام, میں انہیں ندر دے اندر خواب ویکھیا ہے, مینو اللہ نے وکھا دیتا ہے میری امت دے کچھ ایسے لوگ نے جڑے سمندر دی کنڈ دے اوتے سوار نے, اج جیویں بادشاہ تخت دے اوتے بڑے موج نال تے بڑی عزت نال تے وقار نال بیٹھے ہوندے نے, اج سمندر دی کنڈ دے اوتے سوار نے تے بیڑے دے اوتے تے بیڑے دے اوتے سوار ہو کے جہاد واسطے پہ جاندے نے. اج محسوس ہوندا ہے بادشاہ نو اتنا سکون اپنی کرسی دے اوتے نہیں ہوندا جتنا عزت تے سکون نال او سمندراں دی کنڈ دے اوتے سوار ہو کے جاندے پے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے مثل الملوک علی الاسرا, ہیں تے غریب لوگ, ہیں تے تنگ حال لوگ, ہیں تے میری امت دے لوگ, مگر انج بیٹھے نے جیویں بادشاہ اپنے تخت دے اوتے کرسیاں دے اوتے آ کے بیٹھے ہوندے نے, کیدے واسطے پہ جاندے نے جہاد فی سبیل اللہ پہ کردے نے. مائی صاحبہ دا جذبہ ویکھو, ایمان دی طاقت تے قوت ویکھو. اللہ دے پاک پیغمبر نو مائی صاحبہ کہندی ہے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. مائی صاحبہ کہندے یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا کرو اللہ مینوں بھی اسے لشکر دے اندر شامل فرما دے. اسی تے ڈردے ہاں نا, کدے مر نہ جائیے ہاں تے موت وہ ساڈا کدے پیچھا چھڈ وہ تے آنی آنی ہے. مائی صاحبہ کہندی ہے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اللہ کو دعا کرو
اللہ میرا نام بھی اسے لشکر تے انہاں لوگاں دے اندر لکھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا فرما دیتی ہے، پیغمبر دعا پہ کر دینے، جدو دعا قبول ہو گئی کوئی پتہ نہیں ہے کدو موقع آنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے موت آ گئی، ابو بکر صدیق مسند خلافت دے اتے آئے، حتیٰ کہ انہوں دے اتے بھی موت آ گئی۔ او دے بعد عمر فاروق مسند خلافت دے اتے آئے، انہوں دے اتے بھی موت آ گئی۔ حضرت عثمان دا زمانہ ہے یا امیر معاویہ دا اپنی خلافت دا زمانہ ہے، اس خلافت دے زمانے دے اندر وڈا بیڑا بنایا گیا، 1700 کشتیاں دے اتے آ سکدیاں نے، اتنا بحری بیڑا بنایا گیا ہے۔ حضرت عمر کو لوا کہ امیر معاویہ اجازت منگ دین، اے امیر المومنین میں نے اجازت دیو، اسلام دیا سرحداں دے اتے اللہ نے پابندیاں نہیں لایا، اے خاص علاقے واسطے نہیں آیا، اے تے پوری دنیا تے نافذ ہون واسطے آیا ہے۔ جے سمندر پار نہ گئے تے پرلے لوگاں نے جہاد کر کے علاقے فتح نہ کیتے، اسلام کدے نافذ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام کو مشورہ لیا، عمر بن عاص کو مشورہ لیا، انہاں فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے ہوندے سن، اے پانی اگ دے اتے ہے تے اگ دے اتے پانی ہے، پانی اگ دے اتے ہے تے اگ دے اتے پانی ہے، نری موت ہی موت ہے۔ حضرت عمر نے اجازت نہیں دیتے، فرمایا لوگوں دیا جاناں نو خطرے دے اندر میں نہیں پا سکدا، اس واسطے اجازت کوئی نہیں ہے۔ امیر معاویہ رک گیا، اجازت نہیں پہ مل دے۔ حضرت عثمان دے زمانے دے اندر آ کے اجازت منگے، مشروط طریقے نال اجازت دیتی گئی، جڑا اپنی مرضی نال جانا چاہندا ہے انہاں نو لے جا، تے جڑا نہیں جانا چاہندا زبردستی کوئی نہیں کرنی ہے۔ امیر معاویہ نے کچھ سالاں دے اندر، چند مہینیاں دے اندر، سال تو بھی کم حصے دے اندر، عرصے دے اندر ایک بڑا بیڑا بنایا گیا، بحری جہاز بنایا گیا، او دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں کشتیاں رکھیا گیا، سمندر پار پہ جاندن تے جہاد واسطے پہ جاندن۔ اے مائی صاحبہ پیغمبر دی رضائی خالہ اسے لشکر دے اندر شامل ہو کے پہ جاندی ہے۔ تے زمانہ امیر معاویہ دا، زمانہ امیر معلوم ہوندہ کہ انہاں دی عزت دیاں شہادتاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی دیوا چھڑیاں نے، صداقت پیغمبر بیان پیا کردا ہے، انہاں دی امانت پیغمبر بیان پیا کردا ہے، انہاں دے حیار دیانتاں پیغمبر بیان پیا کردا ہے، انہاں دے علم دے اندر، تقوی دے اندر، حیا دے اندر، دل دے اندر، ظاہر دے اندر، باطن دے اندر کوئی شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی، دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ام حرام بنت ملحان دی قبر اج بھی انہاں علاقے دے اندر، روم دے جزیریاں دے اندر قبر موجود ہے، کیونکہ انہاں دی شہادت بھی اسے جہاد دے اندر ہوئی، اور اس مقام دے اتے انہاں دے اتے موت آئی، اور پھر انہاں نو اتے دفن کر دیتا گیا۔ دن قیامت دے جدو اٹھ کے اللہ دی دربار وچ آئے گی تے انہاں دا اٹھنا اے گواہی ہوئے گا کہ اس عورت نے اپنی زندگی بھی دیتی سی تے اللہ دے نام دے اتے دیتی سی۔ اتنا تے زمانہ کے دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی سن، یعنی پیغمبر دے خطوط لکھ دے سن، قرآن دی وحی لکھ دے سن، اور صحابہ کرام فرماندن اللہ دے پاک پیغمبر اے ذمہ داری انہوں دے دے سن جڑا امین ہوندا، امانت دار ہوندا۔ اے وڈی قرآن والی امانت اللہ دے پیغمبر نے کدے سپرد کی تھی؟ بولو امیر پیغمبر نو انہاں تے اعتماد ہے، دنیا نو آج بھی اعتماد۔ اچھا کہندے نے جی لکھیا پیا، تاریخ وچ لکھیا پیا، کتاباں وچ لکھیا پیا، تاریخ وچ لکھیا پیا، بھئی تاریخ پڑھن دا کوئی قانون تے ضابطہ بھی تے پڑھ لینا، تاریخ کو پڑھنے کا کوئی قانون اور ضابطہ بھی سیکھ لے۔ کسی مورخ کے اقوال اور کسی مورخ کی باتوں کو اگر سمجھ لیا ہوتا تو پہلے تاریخ پڑھنے کا طریقہ سیکھ، پھر آ کے تاریخ پڑھ۔ تاریخ میں علامہ عراقی، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ پڑھنے والا بندہ وہ پہلے اپنے دل و دماغ نو ہوشیار کر کے پڑھے، تاریخ سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے، شریعت دے خلاف بھی ہے، موافق بھی ہے، سب کچھ تاریخ دے اندر موجود ہے۔ پڑھن والا جدو پڑھے تے ہوشیار ہو کے پڑھے، جڑا صحیح ہوے قبول کرے، جڑا غلط ہو انہوں قبول نہ کرے۔ تاریخ پڑھنی ہے تے تاریخ پڑھنے دے قوانین تے ضابطے بھی جڑن نا وہ بھی بندے نو سیکھ لینا چاہیے نے۔
ہر لکھی گل سچی، بولو ہر لکھی گل سچی، گل او سچی ہوندی جی قرآن و سنت دے مطابق ہوئے، قرآن و سنت دے مطابق ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ ایڈے امین اور امانت دار، پیغمبر نو اتنا اعتماد کہ اللہ دے رسول قرآن دی لکھائی اور تحریر انہاں دے سپرد کر دیتی، لکھ بے قرآن مقدس۔ انہاں نے تحریراں لکھیاں، بہت ساری تحریراں، اور ایسیاں تحریراں جنہاں دے اتے چاروں خلفاء گواہ نے، چاروں خلفاء۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی علیہ السلام دے بہت بڑے صحابی نے، عظیم صحابی نے۔ اے اپنے نال اپنے ساتھیاں نو لے کے نبی علیہ السلام کو لائے، کوئی انہاں دے حق دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے کوئی وثیقہ کوئی تحریر لکھ کے دیتی سی، بھئی اے علاقے تواڈے ہیں، اے زمیناں تواڈی ہیں، تسی انہاں کو نفع حاصل کرنا ہے۔ وہ چونکہ وثیقہ اور معاہدہ پرانا ہو گیا، نویں سروں پیغمبر کو لکھانے واسطے آئے، تو وہ وثیقہ لکھیا کس نے؟ امیر معاویہ نے، امیر معاویہ۔ او دے اتے گواہ ابو بکر صدیق، دوسرا گواہ عمر فاروق، تیسرا گواہ عثمان غنی، چوتھا گواہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اے چار گواہ نے، امیر معاویہ بھی گواہ ہیں تے نالے لکھن والے منشی اور کاتب بھی ہیں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس طریقے نال انہاں تے اعتماد کرتے سن، اس طریقے نال۔ ہرکل بادشاہ اس بندے نے نبی علیہ السلام نو خط لکھیا، نبی علیہ السلام نو خط لکھیا۔ خط و کتابت دا زمانہ، اور سفیر اور الچی اس پیغام نو، مراسلے نو، اس تحریر نو لے کے آندے، اس تک پہنچا دے۔ وہ فرماندے پتہ چلیا نا کہ تبوک دے نال جڑا نا کوئی روم دیاں سرحداں ملدیاں، علاقہ قریب ہو جاندہ، بے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک دے میدان دے اندر تشریف فرما ہیں، ایتھے آئے ہوئے۔ اطلاع انہاں نو ملیاں، انہاں نے ایک خط جڑا نا وہ لکھیا، اور اس خط دا عنوان بھی ہے، وہ بھی تانوں دسنا، لیکن اس تو پہلے جڑی گل ہے وہ سنو۔ مسلمانوں دا لشکر ہے کافی تبوک دے اندر، جہاد واسطے صحابہ کرام گئے، سخت گرمی دا موسم، حالات بھی بہت سخت قسم دے۔ او زمانہ سی جس زمانے دے اندر کھجور دیاں فصلاں پکیاں ہوئیاں تے اعلان ہویا بھی چلو جہاد تے چلو۔ صحابہ نے دوجی گل کوئی نہیں کیتی، سب کو چھوڑیا چھڑیا تے پیغمبر دے نال۔ اے او زمانہ سی کہ ایک دانہ کھجور دا 10 بندے چوس کے گزارا کر دے سن۔ محنت ویکھو، مشقت ویکھو، ایک دانہ کھجور دا 10 بندے چوس کے، اس چوسیا تو انہوں دیتیا، اس تیسری چوسیا انہوں دیتیا۔ اے او زمانہ سی جس زمانے دے اندر پانی نہیں ملتا سی، لوگ اپنے جانور تے اپنے اٹھ سواریاں ذبح کر کے انہاں دے اندر ذخیرہ شدہ پانی حاصل کرنے واسطے، او پینے واسطے تیار ہو گئے سن۔ کہ او زمانہ سی، اور مسلمانوں کو کوئی شے بھی، حتیٰ کہ پیغمبر دا ہاتھ اتنا تنگ ہو گیا کہ کسی نو دینے واسطے، کوئی تحفہ دینے واسطے، ادنا تو ادنا تحفہ دینے واسطے پیغمبر کو کوئی شے موجود، یہ زمانہ ہو گیا۔ مگر ناشکری دے الفاظ کسی دی زبان تے نہیں ہے۔ وہ آیا نا، وہ دا نافی تنوخی، وہ کہتا مینوں پتہ کوئی نہیں سی پیغمبر کون ہے، رسول، میں سفیر بن کے آیا تے میں آیا نے مینوں پتہ کوئی نہیں۔ میں سوال کیتا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوال کیتا تواڈے چو محمد نام دا بندہ کون ہے؟ بڑے بڑے لوگ اتھے موجود نے، آس پاس پیغمبر دے آس پاس بڑے بڑے لوگ موجود نے، مگر مینوں پتہ نہیں ہے۔ میں سوال کیتا ایوکم محمد، او یار تواڈے وچوں محمد نام دا بندہ کون ہے؟ جدوں میں سوال کیتا فاوما الی نفسہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے جب اپنا ہاتھ بلند کیتا، فرمایا میں آجا میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے۔ اے جی چلدا چلدا پیغمبر دے قریب آیا تے ادب نال پیغمبر نو آ کے خط دیتا اور آکھن لگدا ہے ہرکل بادشاہ جڑا ہے اس نے خط تواڈے ال روانہ کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے خط کھولیا،
خط کھول کے نال بیٹھے ہوئے بندے نو کہندے نے خط پڑھ کے اپنے یاراں نو سنا کیڑا پیغام آیا بادشاہ والوں، ہرکل بادشاہ نے کیا کچھ لکھا ہے، دا مضمون کا کیا ہے، اے لوگاں نو پڑھ کے سنا۔ او سفیر تیلچی کہندا ہے جدو پیغمبر دا طریقہ ویکھیا کہ پہلے خطاب نہیں پڑھیا، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر خط پڑھنا جان دے کوئی نہ سانے، اتنی تعظیم اتنا مقام، نال بندہ بیٹھا ہے انہوں کہندے نے خط پڑھ کے سنا۔ تے میں پہلا سوال کیتا ہے من او لوگو یار مینوں دسو عظمتاں والا بندہ کون ہے، ایڈیاں شرافتاں تے کرامتاں والا بندہ کون ہے؟ امام الانبیاء اپنے ہتھاں نال خط دے ہتھاں دے اندر پیا دیندا ہے، اتنا اعتماد سوچیا بھی کوئی نہیں، کچھ لازے کچھ اپنے دل و دماغ دے اندر کچھ محفوظ بھی نہیں کیتا، فوراً دیتا انہوں پڑھ کے سنا۔ تے میں سوال کرنا من ہاسا ایک کون بندہ ہے؟ جواب دین والے جواب دین دن ہادا معاویہ بن ابی سفیان، اے معاویہ بن نبی سفیان ہے، ابو سفیان دا بیٹا ہے، اے دا نام معاویہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے۔ او جدو خط پڑھ کے سنایا اس خط دا عنوان کیا ہے، یار تو مینو جنت دیاں دعوتاں دینا ہے تے نال کہنا ہے ارضها السماوات والارض، اس زمین او جنت دیاں چوڑائیاں اتنا زیادہ ہیں نے کہ آسمان و زمین او دی چوڑائی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے تے جنت ہو گئی تے این النار جہنم کتھے ہے؟ سوال کیتا اے ساری کیا ہے تے جہنم کتھے گئی؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دیتا، بڑا سونا جواب دیتا۔ نبی علیہ السلام فرمانے نے اذا جاء اللیل فأین النہار، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے جدو رات آندی دن کی دے جاندہ، دن دا بھی کوئی پتا، جدو رات آندی دن دا بھی کوئی پتا نہیں چلدا، اے اللہ دی قدرت دا سارا مقام ہے، اے اللہ دی قدرت دا کام ہے، جنت بھی وسیع بنا دیتے اپنی جہنم بھی بنا دیتا ہے، اس آنکھیں تے من لیا ہے رات دیا نے تے رات دا وجود نظر آندا ہے، دن دا وجود نظر نہیں آندا، تے جدو دن آندا ہے رات دا وجود نظر نہیں آندا، تینوں سمجھ آوے یا نہ آوے، اللہ نے جنت بھی وسیع بنائی ہے، جہنم نو بھی اللہ نے گہرا بنایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دیتا، حتیٰ کہ جواب مل گیا، نال نبی علیہ السلام فرما دینے اِنَّا قَوْمٌ مُرْمِلُونَ، نبی علیہ السلام فرما دینے یار آج ربی سنجوگ ایسا پیا بندا ہے، قدرت دا کوئی ایسا نظام بن گیا ہے، ساڑھے اپنے حالات بڑے تنگ ہیں نے، تو میرا سفیر بن کے آیا ہے، ایلچی بن کے آیا ہے، آمن والے بندے دے کچھ حقوق تے آداب ہوندے نے، جیڑا بندہ کسے دا کوئی پیغام لے کے آوے انہوں کچھ نہ کچھ شاید دے دیتے کرو، او میاں شادی دا کارڈ لے کے آوے کوئی 50-100 دے دیتا کرو، کوئی کسے دا پیغام لے کے آوے کچھ نہ کچھ تے انہوں دے کے روانہ کریا کرو، خالیت روانہ کرنا میرے پیغمبر دا مزاج کوئی نہیں، اے میرے پیغمبر دی سنت نہیں، میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں، میرے پیغمبر دا ضمیر نہیں کہ کوئی بندہ درد اتے آوے تے پیغمبر خالیت بھیج دے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے یار میں مجبور ہاں، تیرا حق تے بندا کچھ میں تینوں دیاں، لیکن اج تینوں دینے واسطے بھی میرے کول کچھ موجود نہیں ہے۔ اے گل اللہ دے پاک پیغمبر کہندے نے، نال ایک بندہ کھڑا ہو کے کہندا انا اجبدہ یا رسول اللہ، اے تحفے تہاڈی جگہ تے میں دیاں گا۔ ایک بندہ کھڑا ہویا
یا رسول اللہ جے تواڈے کول موجود نہیں ہے انا اجودو اینو جائز آکھیا جاندا ہے مطلب کوئی نہ کوئی تحفہ دے دینا. یا رسول اللہ جے تواڈے کول کوئی نہیں ہے تے میں آپ ہی انہوں تحفہ دے کے روانہ کرے گا. کہ جدو اس بندے کھڑے ہو کے آکھیا میں کہ یار ایڈے دیوانے ایڈے مستانے ایڈے پیغمبر دے حبدار ایڈے پیغمبر دے تابعدار کہ اتھے مقام تے کھڑا ہو کے کہندا میں دیاں گا. گیا اپنے بیگ دے تھیلے وچوں اعلیٰ قسم دا لباس کڈ کے لے آندا ہے اور نبی علیہ السلام دے دامن دے اندر آ کے پا دیتا ہے. یا رسول اللہ اپنے ہتھیں تحفہ دے دیو. میں پوچھیا یار بندہ کون ہے اے جڑا تحفے پیا دیندا ہے؟ مینوں جواب دین والے جواب دیندے ہادا عثمان بن عفان. جواب دین والے جواب دیندے نے اے سخافتاں کرن والا عثمان بن عفان. اللہ دے پاک پیغمبر نے امیر معاویہ نو اتنا مرتبہ دیتا کاتب وحی بنایا تے کاتب وحی انہوں بنا دے سن جے دوتے مکمل اعتماد ہوندہ سے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر دے پیچھے سواری دے اتے سوار نے تے حضرت امیر معاویہ بڑے جسے والے بڑے قد کاٹھ والے حتیٰ کہ پیٹ بھی انہاں دا باہر نکلیا ہویا بڑا ہی کھاندے سن. او بھی پیغمبر دی دعا سی. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہوں نے بلایا معاویہ کے پیا کرنا یا رسول اللہ کھا رہا. نبی علیہ السلام فرمایا انشاءاللہ کھاندا ہی رہو. حضرت امیر معاویہ دن دے اندر کئی مرتبہ کھا جاندے سن. ایڈا سرخ اور ایڈا سفید رنگ اتنی قد و قامت اتنا اللہ پاک نے حیبت روب دا مقام عطا کیتا. کوئی کافر اکھاں دے اندر اکھاں رلا کے گل کوئی نہیں کر سکدا. پیٹ تھوڑا باہر نکلیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے سواری تے بٹھایا پیٹ پیغمبر دی پیٹ تے کڈنو پیا لگدا ہے تے نبی علیہ السلام نو پتہ تے ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن ما یلینی ملکا. نبی علیہ السلام فرماندن او معاویہ اے کیڑا حصہ میری کڈنو پیا لگدا ہے کیڑا عضو پیا لگدا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندن ہادا بطنی یا رسول اللہ میرا پیٹ ہے اے پیٹ تہاڈی کڈنو پیا لگدا ہے. نبی علیہ السلام فرماندن اللہم لہو علما و حلما. اللہ معاویہ دے پیٹ نو علم نال بھی بھر دے تے حوصلے نال بھر دے. علم بھی کمال درجے دا میرا اللہ انہوں عطا فرما. علم تے حوصلہ بھی انہوں کمال درجے دا عطا فرما. اے امیر معاویہ پیغمبر دا عظیم شان صحابی ہے. اے دے درجے تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکدا. اے دی سیاست تک کوئی نہیں پہنچ سکدا. اے دی بصیرت تک کوئی نہیں پہنچ سکدا. اے دے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکدا. معاویہ دا معنی کیا ہوندا ہے؟ معاویہ دا معنی ہوندا ہے اپنی طاقت تے قوت نال چیزاں نو توڑنے والا مروڑنے والا. توڑنے والا اپنی طاقت نال آئین وا یا دا مادہ بندا ہے عربی زبان دا وزن بندا ہے. جا ویکھ لغت دیاں کتاباں دے اندر اے دا معنی ہوندا اتنی طاقت والا قوت والا تے اپنی طاقت تے قوت نال چیزاں نو مروڑ کے تروڑ دے وے. کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے زمانے خلافت دے اندر کفر دی ایڈی کمر توڑ کے رکھی ہے کہ 20 سال تک کوئی طاقت مسلمان دے خلاف نہیں آ سکے. کوئی طاقت مسلمانہ دے مقابلے دے اندر نہیں آ سکے. انہاں کافراں نو بھی توڑ کے رکھ دیتا عیسائیاں نو بھی توڑ کے رکھ دیتا یہودیاں نو بھی توڑ کے رکھ دیتا دین دے دشمناں نو بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے. اس واسطے جنہاں نے دین واسطے خدمتاں زیادہ کیتیاں او کدے بھی دین دے دشمناں نو بھا نہیں سکدے او چنگے نہیں لگدے. اس واسطے امیر معاویہ نے کافراں نو ماریا انہاں دیاں کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. کدے کافر امیر معاویہ نو چنگا سمجھ نہیں سکدا. ہاں دل تے انج کردا ہے کہ بندہ ساری زندگی پیغمبر دے یاراں دی پہچان تے تذکرہ ہی کردا رہے. ساری زندگی مک جائے گی مگر پیغمبر دے یاراں دا تعارف مک. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے.